إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا پارہ نمبر 27 7 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں سورہ الذاریات کا بقیہ حصہ مذکور ہے۔ سورہ الذاریات یہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا موضوع بیان فرمایا ہے۔ اس میں فرعون کے لشکر کا دریا برد ہونا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر متقین کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ان المتقین فی جنات و عیون، کہ متقی وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے جن کے لیے باغوں اور چشموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور رات کی آخری گھڑی میں اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے حصہ ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ ان افراد پر اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ حل عطا کا حدیث ضیف ابراہیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان بن کے آتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہ انسانی شکل میں آتے تھے، ان کی مہمان نوازی کے لیے بنا ہوا بچڑا لے کر ان کے سامنے پیش رکھ کرتے ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کے لیے ان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، مگر وہ کھانا نہیں کھاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دشمنوں کے گھر سے کھانا اس دور میں عام رواج تھا کہ نہیں کھایا جاتا تھا۔ تو یہ خدشہ تھا کہ شاید یہ آنے والے جو انسانی شکل میں جو لوگ ہیں یہ کہیں کوئی نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ آئے ہوں۔ تو وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلاتے ہیں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کا وصف ہے کہ وہ یہ انسانی کھانا نہیں کھاتے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نوری اگرچہ بشری کیفیت میں بھی آ جائے تو اس کی خصائص جو ہیں اس کی خصلتیں تبدیل نہیں ہوتی، اس کے خصائص جو ہے وہ نہیں بدلتے۔ اسی وجہ سے فرشتوں نے کھانا کھانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بتلایا کہ ہم آپ کے پاس تو اس نیت سے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نیک بردبار بیٹے کی خوشخبری سے جو ہے وہ دینے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ جو عمر کے اس حصے میں تھیں کہ جو بانجھ سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ تعجب کے ساتھ شرماتی ہوئی پوچھتی ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارادہ فرماتے ہیں اس کا کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہیں، اللہ کے بعد قدرت کاملہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان فرشتوں کی آمد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اپنی آمد کا اصل ذکر بھی فرمایا کہ ہم آپ کے بعد جن بدبختوں پر عذاب کے لیے آئے ہیں ان کو جو ہے وہ قوم لوط کے لوگوں کو، کہ جن کو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا جو ہے وہ متنبع کیا، بڑا سمجھایا، مگر وہ اپنی ڈگر تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انہیں عذاب سے دوچار کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اور جنوں کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے کی ہے، یعنی جنوں اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ لہٰذا ہمارے زندگی میں دنیا میں آنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ چیز ہے کہ دنیا کمانا اور دنیا ہی کے بارے میں سوچنا اور اسی میں مگن ہو جانا
اپنی اولاد کی پرورش اور اپنے مستقبل کی فکر میں جو ہے وہ ساری زندگی کھپا دینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، جو ہماری قسمت میں ہے وہ رزق ہمیں مل کے رہے گا، لہذا ہمیں دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر عرصہ میں جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ محدود جو زندگی ہمیں دی ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ اس میں جو ہم رویہ اپنائیں گے، جیسا پیپر حل کریں گے، اس کے بعد اس رزلٹ کے مطابق نہ ختم ہونے والی زندگی کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ واسطہ پڑے گا۔ اگر ہم اچھا پیپر کریں گے، کامیابی ملے گی۔ اگر ہم دنیا میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، اس رہنمائی کو قبول کرتے زندگی گزاریں گے، تو اس کا دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اخروی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ ہمیں جنت کی نعمتوں اور آسائشوں میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزارنے کا موقع دیں گے، ورنہ ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تنبیہ کے لیے ہمیں قوم عاد کا، قوم سمود کا اور قوم نوح کا، اور ان کے اوپر جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب جو ہے وہ بھیجے، ان کا ذکر فرما کے ہمیں متنبہ فرما دیا کہ یہ دیکھ لو نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، دنیا میں ان کا انجام کیا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی برا سلوک ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے، جنت میں داخلہ نصیب ہو، تو پھر جس طرح ان لوگوں کے ایمان لانے والوں نے انبیاء پہ ایمان لا کے ان کی کامل اتباع کی، تم بھی وہی راستہ اختیار کرو، تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ اگر نافرمانی کا راستہ اختیار کرو گے، تم اس طرح دنیا میں بھی عذاب کا سامنا اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب کی صورت میں تمہیں عذاب سہنا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ طور کا ذکر ہے۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اس کا موضوع بھی آخرت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قطعی طور پہ عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ہر حال میں واقع ہو کر رہے گی، اور کسی میں اتنی طاقت اور جرأت نہیں ہے کہ وہ قیامت کے برپا ہونے کو جو ہے وہ روک سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت کے بارے میں فرمایا کہ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ طور پہاڑ کی قسم ہے، لکھی ہوئی کتاب جو کھلے ورقوں پر لکھی ہوئی ہے اور آنکھ پر لکھی ہوئی ہے، اس کی قسم، آباد گھر کی قسم، اور اونچی جو ہے وہ اٹھائی ہوئی، اوپر اٹھائی ہوئی جو ہے وہ چھت کی قسم، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی قسم۔ یہ چار چیزوں کی قسم اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ قیامت ہر حال میں جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ آ کے رہے گا۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کسی میں یہ جرأت اور طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ جنتیوں کو جو نیک اعمال کریں گے، جو انبیاء کی دعوت قبول کریں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ اپنی تخلیق کے مقصد کے تعین کے مطابق جو ہے وہ زندگی میں لاحہ عمل طے کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ دن رات گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جنتی باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے نعمتیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھڑکتی ہوئی آگ سے جو ہے وہ بچا لے گا، اور ان کے لیے اعلان ہوگا کھاؤ پیو مزے کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چمکنے والے تختوں پہ جو ہے وہ برنجمان ہوں گے، اور ان کے لیے سفید جسم اور کالی آنکھوں والی جو ہے وہ عورتوں سے ان کا جو ہے وہ نکاح کیا جائے گا، ان کی شادی ہوگی، ان کے لیے لذیذ شراب کی نہریں، وہ جن کے پینے سے، جس شراب کے پینے سے نہ کوئی بےہودگی دنیاوی شراب کی طرح ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو گناہ پر اکسائے گی، وہ ایسی لذیذ شراب ہوگی کہ دنیاوی شراب جیسی گندی جو ہے وہ حرکات اس میں نہیں ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی اولاد بھی، ان کی اعلیٰ اولاد بھی ان کے ساتھ ہی ہوگی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ جنتیوں پر کرم ہوگا
کہ جن جنتیوں کے اولاد اور ان کی ازواج جو ہے وہ جنت ہی میں ان کو داخلہ نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اکٹھا فرما دیں گے، تاکہ ان کی خوشی کا، ان کی لذتوں کا، ان کی عیش کا جو ہے وہ مزہ دوبالا ہو جائے، کہ ساری فیملی اگر اللہ کو جو ہے وہ جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں جو بلند ترین مقام پہ عزیز ہوں گے، دوسروں کو بھی اسی مقام پہ پہنچا کے ان کو اکٹھا فرما دیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ وَلَحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے چند سوالات کیے ہیں اس سورہ طور میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنا سکتی ہیں، ان کے بارے میں تو تم جانتے ہو یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر تمہارے اندر تو بڑے پڑھے لکھے، فہم و فراست والے، اپنی جو ہے وہ زبان میں ماہرین وہ موجود ہیں، تو اگر یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ قرآن خود بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تم بھی اس جیسی کوئی کتاب جو ہے وہ بنا کر لاؤ۔ اگر تم سچی ہو، تمہارا دعویٰ سچا ہے، تو تم بھی ایسی کچھ بنا کے تو دکھلاؤ۔ اور فرمایا کہ کسی چیز کے بغیر وہ خود پیدا ہو گئے ہیں یا پھر وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، تمہیں تو خود اللہ نے پیدا کیا، اب تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہو، یا پھر تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم دوسروں کو جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہو، تم تو خود اپنی پیدائش کا حق نہیں رکھتے، تمہارے پاس پیدا ہونے کا اختیار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اختیار تھا، اللہ نے تم کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ زمین آسمان پیدا کی ہے، تم نے ان کی تخلیق کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے جو ہیں وہ ان کے اوپر تمہارا اختیار ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے سونپ دیے ہیں، یا تم ہی جو ہے وہ حکم چلانے والے ہو، تمہیں جو ہے وہ حکومت عطا کر دی ہے، تمہیں جو ہے وہ حاکم بنا دیا گیا ہے، نہ تم حاکم ہو، نہ تمہیں خزانے سونپے گئے ہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ تمہارے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر تم جو ہے وہ کان لگا کر میری وحی کی باتیں جو ہے وہ سن لیتے ہو، تمہارے پاس یہ اختیار ہے، ایسا جو ہے وہ ممکن ہے۔ اور فرمایا کہ کیا تمہارے پاس غیب کا علم ہے، تم غیب جانتے ہو، یا کوئی ایسی جو ہے وہ تم چال چلنا چاہتے ہو کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ متنبع کرتے ہیں کہ تم جو بھی چال چلو گے وہ چال تمہارے اوپر ہی آنے والی ہے، اس کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مشرکین کو متنبع کرنے کے لیے، ان کو آر جلانے کے لیے جو ان سے جو ہے وہ کلام کرتے ہوئے سوالات ان سے پوچھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعی۔ عقیدہ اصال ثواب کا اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اصول ذکر کرتے ہیں، جیسے دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کا بدلہ اور اس کی جزا اسی کو ملتی ہے، یہ نہیں کہ محنت سارا دن ایک انسان کرے، ہم اس کی اجرت جو ہے وہ کسی دوسرے کو دے دیں، کوئی بھی اس کو عدل اور انصاف نہیں سمجھے گا، بلکہ ظلم اور زیادتی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ہر فیصلہ عدل پہ مبنی ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فرمائیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محنت ایک نے کی ہو، اس کا اجر جو ہے وہ کسی دوسرے کو مل جائے؟ تو جیسے دنیا میں ہم اس کو عدل کے خلاف سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی یہی عدل ہے، یہی اصول ہے کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا اجر جو ہے وہ اسی کو ملے گا۔ اور برائی کے بارے میں جیسے دنیا میں ہمارا اصول ہے، آخرت کے بارے میں بھی یہی اصول ہے۔ اصال ثواب کے تو بعض لوگ قائل ہیں دوسروں کو ملنے کے، وہ بھی کتاب و سنت کے جو ہے وہ خلاف عقیدہ ہے، مگر گناہ کے بارے میں ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ جو گناہ کرے گا وہی بھگتے گا، سزا اس کو ملے گی۔ تو جب برائی کی سزا برائی کرنے والے کو ملے گی تو اچھائی کا جزا جو ہے وہ اچھائی کرنے والے ہی کو کیوں نہیں ملے گی؟ دونوں کا اصول ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اصول بیان فرمایا ہے کہ جیسا کوئی عمل کرے گا اس کو ویسا ہی جو ہے وہ بدلہ ملے گا، اچھا عمل کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کرے گا تو اس کو اس کی بری جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جرم ایک کرے اس کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور دوسرے کے نیک عمل کا اجر بھی کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ انسان کے لیے وہی ہے جو خود اس نے کمایا، جو خود اس نے محنت کی، جو خود اس نے کام کیا۔ لہذا شرعی لحاظ سے
جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسی کو ملتا ہے۔ جو ہمارے فوج شدگان ہیں، جن کے سے ہمیں دلی لگاؤ ہے، محبت ہے، ان کے بارے میں شرعی لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی ہے کہ ان کے اپنے اعمال میں سے بعض چیزیں ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو ان کا جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ یا تو ہمیں زندگی میں وہ کام کر جانے چاہیے، اور مرنے کے بعد ہم اپنے اعزا اقربا کو اگر کسی انداز میں نفع پہنچا سکتی ہیں تو وہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ وہ گھر میں بیٹھے کر دیں، اپنی نماز کے بعد ان کے لیے کر دیں، ان کی قبر پہ جا کے کر دیں، کہیں بھی کس انداز میں بھی آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو یہ ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا۔ اور ماں باپ کے علاوہ باقی اعزا اقربا کے لیے صرف یہی صورت ہے کہ ان کی خیر اور بلائی کے لیے ہم ان کے لیے مغفرت کی، عذاب قبر سے حفاظت کی جو ہے وہ دعائیں کر سکتے ہیں، جنت کے دخول کی، جنت کے بلند درجات کی ہم فوج شدگان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور ماں باپ کی طرف سے جو ہے وہ نیک کام کر کے ان کی سال کے لیے ان کی جو ہے وہ ان کے اجر کو، کیونکہ اولاد جو ہے یہ ماں باپ کے مال میں شامل ہے، تو جو اولاد مال خرچ کرے گی وہ گویا ماں باپ نے ہی خرچ کیا ہے۔ تو ماں باپ کی طرف سے اولاد جو بھی صدقہ خیرات کا کام کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیت کریں نہ کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسے نیکی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نیک عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے، جس استاد نے اس کو وہ نیک عمل سکھلایا، اس عمل کرنے والے جتنا جو ہے وہ اس سکھلانے والے کو بھی اجر ملتا ہے، اسی طرح ماں باپ جنہوں نے اس کی تعلیم کا اہتمام کیا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اولاد کے ہر نیک عمل سے ماں باپ کو اس کی نیت ہو نہ ہو، وہ اصال ثواب کرے نہ کرے، اللہ اس کے اچھے اعمال سے اس کے ماں باپ کو بھی جو ہے وہ بدلہ دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں، اور اس کے اساتذہ کو بھی جنہوں نے اس کی اس معاملہ میں رہنمائی کی ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ کے تحت ان کو بھی جو ہے وہ اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول جو ہے وہ بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ اصال ثواب کا یہ جو اصول ہے یہ میرا صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی منزل من اللہ شریعتوں میں بھی یہ قانون ایسے ہی تھا، وہاں بھی کیونکہ عدل اسی کا تقاضا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پہلی منزل من اللہ جو شریعتیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور اسی طرح جو ہے وہ جو انبیاء کو صحائف اللہ نے عطا فرمائے، ان انبیاء کے مصحفوں میں بھی، صحائف میں بھی، اور یہ قرآن کا بھی یہی اصول ہے، یہی حکم ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اس کو اسی کو اس کی جو ہے وہ جزا ملتی ہے، جو برا عمل کرتا ہے اسی کو جو ہے وہ اس برائی کا جو ہے وہ گناہ اسی کے سر ہے، اسی سے باز پرس ہوگی، اسی کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ نجم کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنیاوی آنکھوں سے دیکھا ہے، جیسا کہ مسروق تابعی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال کیا تھا ان آیات کے متعلق، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہی امت میں سب سے پہلے وہ خاتون تھی کہ جس نے ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان آیات میں دیکھنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے بلکہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں، جس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے وہ دیدار کروایا، ایک مرتبہ معراج اور ایک مرتبہ دوسرے موقع پر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب کوئی بھی شرعی فیصلہ وحی کے بغیر نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے تو آپ کوئی شرعی حکم صادر فرماتے ہیں، کوئی بھی شرعی فیصلہ، کوئی شرعی حکم اللہ کی وحی کے بغیر اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ بیان نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی کوئی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی بشرطے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو، جو بھی مخلص ہو کے جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر
کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیجزی الذین اساءوا بما عملوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو کبائر ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ ایک وہ کبیرہ گناہ جن سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور ان کے کرنے پر جو ہے وہ وعید ہو اور معافی کے بغیر وہ گناہ معاف نہ ہوتے ہوں، وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اور پھر کبیرہ گناہوں میں بھی بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اکبر الکبائر ہیں۔ کبیرہ میں بھی گناہوں میں بھی سر فہرست جو ٹاپ کے بڑے گناہ ہیں وہ ان میں جو ہے وہ الگ گناہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا ایک حدیث میں جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ یہ جو ہے وہ اکبر الکبائر ہیں، شرک جیسے، اسی طرح جو ہے وہ زنا اور قتل جیسے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بعض چھوٹے گناہ ان کو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو مختلف انداز میں رحمت کا معاملہ اپناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ معافی رکھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیکج دیا ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ ایک روزہ رکھنے سے بعض دفعہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح نماز جمعہ کی ادائیگی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور رمضان کے جو ہے وہ روزے رکھنے سے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر نیکی کرنے سے جو اس سے پہلے جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ نیکی کرنے سے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وہ سارے صغیرہ گناہ ہیں اور جن کے لیے معافی لازم ہے وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم سے بتقاضا بشریت کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، فوراً اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو جو ہے وہ معافی توبہ لازم ہے، تو ہمیں فوراً جو ہے وہ اللہ کے حضور گر گڑا کے اس کی جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ اس سے مکمل جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ القمر کا ذکر ہے، اس میں چونکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے، قمر چاند کو کہتی ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ قمر ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کے مطالبے پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہیں تو انہوں نے دعوت تو ماننی نہیں تھی، اس کے انکار کے لیے وہ ایک حیلہ یہ سوچتے کہ طرح طرح کے جو ہے وہ مطالبات کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے اور آپ کی خواہش ہوتی کہ کاش ایسا ہو جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں۔ آپ ان کے ایمان کے بہت زیادہ جو ہے وہ حریص تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو باخبر بھی کیا کہ یہ تو بہانہ تراشتی ہیں، یہ ایمان تب بھی نہیں لائیں گے، یہ معجزہ آپ کو صادر ہو بھی جائے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے وہ سچے رسول تبھی ہم مانیں گے جب آپ جو ہے وہ کوئی ایسی نشانی جیسے پہلے انبیاء دکھلاتے تھے ہمیں دکھلائیں۔ تو آپ نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کے جو ہے وہ ایک ہرا پہاڑ کے ایک سائڈ پہ، دوسرا دوسری سائڈ پہ، یہ صرف اہل مکہ نے منظر نہیں دیکھا بلکہ پوری دنیا کے جو ہے وہ انسانوں نے یہ چاند کو 2 ٹکڑے ہونے کا جو ہے وہ یہ منظر دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ اہتمام بھی فرمایا۔ یہ اہل مکہ کی فرمائش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزہ کا صدور فرمایا، مگر پھر وہی بات کہ انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ جادو کہہ کے ایمان لانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ یہ تو تم نے جو ہے وہ جادو کیا ہے۔ اور حالانکہ جادو کے اثرات جو ہے وہ بعد میں قبائل سے پوچھنے سے اور دیگر لوگوں کی گواہی دینے سے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اسی مناسبت میں یہ معجزہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں تھا، دوسرے مقامات پر بھی جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا، جیسا کہ انڈیا کی ریاست کیرالہ کے بادشاہ جو ہیں اس کو وہ بھی سیر کر رہا تھا، اس نے بھی جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر دیکھا تو اپنی ڈائری میں جو ہے وہ نوٹ کر لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تحقیق کرنے کے لیے، اس کی تہ تک اس واقعہ کی پہنچنے کے لیے افراد جو ہے وہ مختلف ممالک میں بھیجتا ہے تاکہ اس کا جو ہے وہ پتہ چلے۔ تو اس کے وہ مقرر بندے عرب میں بھی آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سارا کچھ جو ہے وہ اس کو بتلا دیتے ہیں، اور بادشاہ کے لیے جو ہے وہ دعوتی پیغام بھیجتے ہیں۔ وہ جا کے اپنے بادشاہ کو دعوتی پیغام پہنچاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، اور عرب کے باہر سب سے پہلے کیرالہ کے جو لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو شرف بخشتے ہیں کہ عرب کے بعد، عرب کے علاوہ دیگر علاقوں میں سے سب سے زیادہ، سب سے پہلے جو ہے وہ مسلمان ہونے والے یہی کیرالہ کے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح دنیا کی سب سے پہلی مسجد کیرالہ میں بنی، جس کا نام صحابی رسول مالک بن دینار کے نام سے جو ہے وہ درج رکھا گیا، اور آج بھی یہ جو ہے مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ باقی رکھا ہوا ہے۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے بارے میں اسی صورت میں 4 مرتبہ یہ بات ذکر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کا سمجھنا انتہائی آسان ہے کوئی تم میں سے سمجھنے والا، کیونکہ قرآن کریم کی 90% آیات وہ دل و دماغ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان اپنی تخلیقات کے ذریعے، کبھی جو اونٹوں میں رہنے والے سے، جنہوں نے اونٹ پال رکھے تھے، اونٹوں کے ساتھ سارا گزر بسر ان کا ہوتا تھا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے ذرا اونٹ کی تخلیق کے بارے میں تو دیکھ لو، افلا ينظرون الى الابل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسمان کی طرف جو ہے وہ دیکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، کہ بار بار دیکھو تمہیں کوئی دراڑ نظر آتی ہے، کبھی اپنی تخلیق کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی 90% آیات جو ہیں وہ دل و دماغ پر اثر کرنے والی ہیں، ان کا معنی مفہوم جو ہے وہ سمجھنے کی بجائے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اس چیز کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، تمہارا دل کیا مانتا ہے کہ یہ بغیر کسی کے بنائی بن گئی؟ یہ آسمان جس میں کچھ ستون نظر نہیں آ رہا، کوئی تمہیں پلر نظر نہیں آ رہا، کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہی، کیا یہ اپنے آپ بن گیا؟ یہ زمین سے کھیتی اپنے آپ اگاتی ہے، تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو، یہ تمہیں جو ساری چیزیں ملتی ہیں، تم پانی پیتی ہو، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ تم اس کو بناتے ہو، یہ جو تم پھل کھاتی ہو، یہ تمہیں کون دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں اپنی نشانیوں کے ذریعے، اپنی تخلیقات کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تو کوئی بھی چیز عقل مند اور سمجھدار کے لیے ایمان لانے میں رکاوٹ نہیں بنتی اگر دل میں حسد، بغض، گمانڈ اور تکبر نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات یہاں 4 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا انتہائی آسان ہے، یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آسانیاں کر دی ہیں کہ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، تو جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی اس کو ثواب ہے۔ اصل اس کا مقصد جو نزول کا تھا وہ صرف پڑھ کے ثواب کمانا نہیں، یہ کوئی مردے بخشانے کی کتاب نہیں، اصل قرآن کریم کے نزول کا مقصد اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا تھا۔ تو لہٰذا یہ کچھ سمجھنا مشکل نہیں ہے، نہ یہ سمجھنا جو ہے وہ علماء کا کام ہے، یا اس کے لیے جو ہے وہ بہت سارے علوم درکار ہیں۔ آپ اپنی زبان میں ترجمہ لے کر، ترجمے والا قرآن لے کر اس کو پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو تمام مسائل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر فرما دیں گے۔ اکثر آیات کا ترجمہ تو ویسے ہی ہم جو اردو بولتے ہیں ان میں واضح طور پہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرو۔ اس طرح کے دیگر آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ انتہائی آسان ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بچہ بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ان کا ترجمہ کر لیتا ہے۔ جو مشکل ہے وہ ترجمے والے قرآن سے جب ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس بات سے منع فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کشتی نوح کے محفوظ رکھنے کا بھی ذکر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور 1960 میں یہ کشتی جو ہے وہ ترکی کے ایک پہاڑ جودی پر جو ہے وہ کھڑی مل گئی۔ یہ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم اس کو باقی رکھنے والے ہیں، تو اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ اس کے بعد سورہ الرحمن کا ذکر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے وہ خوبصورت انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، انداز بیان جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب اور کمالات کا بار بار جو ہے وہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف جو ہے وہ اشارے کیے گئے ہیں کہ جن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو مستفید کیا ہے، انسان اور جن نعمتوں سے استفادہ کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شمار کروا کے غور و فکر کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ اور اسی طرح روز قیامت کے
روز قیامت کو جو ترازو قائم ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، تو ہمیں ہر نیک عمل کرتے وقت اس میں خلوص نیت جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ خشوع خضوع سے کرنا چاہیے، تاکہ اس کا عمل زیادہ ہو، وہ اس کا وزن زیادہ ہو، اس میں خشوع زیادہ ہوگی تو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ کل قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگا تو ہمارے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا تو ہمیں نجات ملے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناظر بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے، کیونکہ قیامت کا ایک نام بھی واقعہ ہے، باقی ہونے والی یعنی ہر حال میں وقوع پذیر ہونے والی کو واقعہ کہتے ہیں، وہ قیامت ہے، قیامت کا یہ نام ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ روز قیامت انسانوں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہوں گے۔ پہلا سب سے عمدہ جو ہوں گے وہ السابقون، اس سے مراد اعلیٰ ترین مسلمان یعنی صحابہ کرام ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو ملنے والے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ ان کو جنت اور جنت کی جو ہے وہ بلند و بالا محلات اور نعمتیں، اور ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر دوسرا گروہ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، یہ بھی جنتی ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ نیک لوگ ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، مگر ان کا مرتبہ اور مقام وہ السابقون اولین مسلمان صحابہ کے مقام سے جو ہے وہ کم ہوگا، مگر یہ نیک لوگ ہوں گے، ان کو بھی جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور ان کے لیے جو نعمتیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر تیسرے گروہ کا اصحاب الشمال، بائیں بازو والے، یہ برے اور جہنمی لوگ ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور جہنم میں جو ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تنبیہ کے لیے ذکر فرمایا ہے، تاکہ ہم متنبہ رہیں کہ ہم جو روش اپنائیں گے، اگر السابقون کے نقش قدم پہ چلیں گے، اصحاب المیمن کے راستے پہ چلیں گے، تو ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسا سلوک کریں گے۔ اگر ہم یہ تیسرے گروہ کے ساتھ جیسے اعمال کریں گے تو ہمیں بھی جو ہے وہ جہنم کا عذاب سہنا پڑے گا۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کا ذکر ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ مدینہ ہجرت کر کے آنے والوں کو چونکہ بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، اور ان کو مسلمانوں کے مال کی بھی ضرورت تھی، تو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ الحدید جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ اس میں مسلمانوں کو مال خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرزور انداز میں جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ان چیزوں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا۔ یعنی مال تو یہیں رہ جاتا ہے، انسان تو گزر جاتا ہے، پھر آنے والا اس کی جو ہے وہ وراثت کا حقدار بنتا ہے، اس کا جانشین بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آباء و اجداد کے چھوڑے ہوئے مال کا جانشین بنایا ہے، تو پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کبیر، بہت بڑا جو ہے وہ اجر رکھا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتے۔ اور تیسرے مقام پہ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ خیرات کا ان انداز میں جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینے والے یہ جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں جنہوں نے اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیا ہے، قرضاً حسنا، اچھا قرض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یضاعف لہم وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں عورتوں میں سے جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں کئی گناہ کر کے ان کو دنیا میں بھی لٹایا جائے گا، ان کے مال میں برکت بھی جو ہے وہ میں داخل کر دوں گا، اور 70 سے لے کر 700 گنا تک اللہ نے بڑھانے کا جو ہے وہ قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے جو ہے وہ باعزت اجر ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ اجر بھی ان کے لیے
لیے ہے اور ان کے مال میں خیر و برکت کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں ضرور جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، بالخصوص ان ایام میں جب لاک ڈاؤن کی جو ہے وہ صورتحال ہے، لوگوں کو ہماری جو ہے وہ مالوں کی ضرورت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موسم بھی بنا رکھا ہے کہ وہ عشرہ جاری و ساری ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ تیز آندھی کی مانند صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں عید کی خوشیاں ان غرباء اور مساکین کو خریدنے کے لیے جو ہے وہ اس کا ضرور صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے جو ہے وہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اسی تناظر میں مفسرین نے امام فضیل بن عیاض کا جو ہے وہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو اپنے علاقے کے معروف جو ہے وہ ڈاکو اور ڈکیٹ تھے، چور تھے، چوریاں کیا کرتے تھے، تو وہ ایک چوری کے غرض سے گھر میں جاتی ہیں، وہاں کا مالک جو ہے گھر والا، گھر کا سربراہ جو ہے وہ تہجد کی نماز میں یہ سورہ حدید کی تلاوت کر رہا ہے، یہ چھپ کے تلاوت سنتی ہیں۔ جب اس آیت پہ پہنچتا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں، تو یہ اللہ کے خوف، اللہ ان کو توفیق دیتی ہیں کہ یہ ڈر کے ضرور جواب دیتے ہیں کہ ضرور وقت آ گیا، میں ڈر گیا ہوں، میں اللہ کا جو ہے وہ ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا ہوں۔ یہ چوری چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے جس قدر جو ہے وہ بدنام تھے ڈاکہ زنی میں اور اسی طرح چوری چکاری میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق بخشتے ہیں کہ یہ نیک اور عابد اور زاہد انسان جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ پھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ ایک قافلے کا گزر ہوتا ہے، وہ قافلے کا جو سپہ سالار ہے وہ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اپنے جانوروں کی جو گھنٹیاں ہیں، جو ٹلیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ اتار دو کہ ان کی آواز سن کے جو ہے وہ اندھیرے میں پتہ نہ چلے کہ جہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہے، اور اپنی آواز کو بھی آہستہ رکھو کیونکہ یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، اس سے بچنا جو ہے وہ بچ کے نکلنا بہت ناممکن ہے۔ یہ جب وہ آواز سنتے ہیں تو بلند آواز سے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ڈر اپنے دل میں اختیار کر چکا ہوں۔ تو اس انداز میں اس آیت کریمہ نے ان پہ جو ہے وہ گہرا اثر کیا۔ ہم بھی یہ آیات جو ہے وہ پڑھتے ہیں، پورا قرآن ہی دل و دماغ پہ اثر کرنے والا ہے۔ ہم قیام اللیل میں قرآن کا اکثر حصہ جو ہے وہ سن چکے ہیں، تقریباً مکمل قرآن ہم نے سنا ہے، بار بار اس رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ ہم نے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، مگر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا قرآن نے ہمارے اوپر اثر کیا۔ یہ قرآن سن کے قرآن کی وعید جہنم کا کتنی بار ہم نے ذکر جو ہے وہ پڑھا، اپنی آنکھوں سے ہم نے جہنم کے احوال پڑھے، اللہ نے جو ہولناکیاں قیامت کی بیان کی وہ ہم نے پڑھی۔ کیا ہم جو ہے وہ ہمارے دلوں پہ اس کا اثر ہوا؟ کیا ہم ڈر گئے؟ ہم نے گناہ چھوڑ دیے؟ کیا ہم یہ رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں یہ قیام اللیل، یہ لیلۃ القدر، ان تاک راتوں میں بھی اگر ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے تو پھر کون سا دن اور کون سی ایسی راتیں ہیں جو ہمیں توبہ کی توفیق بخشیں گی؟ یہ میرے بھائیو رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ دعا رد نہیں کرتے، سحری کے وقت کی ہوئی دعا رد نہیں کرتے، افطاری کے وقت کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔